ولا کے فرش پہ رکھتے ہیں ہم جبینوں کو، ولا کے فرش پہ رکھتے ہیں ہم جبینوں کو، تلاش تیری رہی کربلا نشینوں کو۔ زبان حر پہ ابھی فاطمہ کا نام آیا، زبان حر پہ ابھی فاطمہ کا نام آیا، جری الٹنے لگا اپنی آستینوں کو، جری الٹنے لگا اپنی آستینوں کو، اور ہماری سانس چلائے تیرے علم کی ہوا، ہماری سانس چلائے تیرے علم کی ہوا، حیات ملتی ہے ماتم سے اپنے سینوں کو، حیات ملتی ہے ماتم سے اپنے سینوں کو، اور جلوس مجلس و ماتم یہ شور اور یہ فغاں، جلوس مجلس و ماتم یہ شور اور یہ فغاں، بچا رہا ہے یہ طوفان سبھی سفینوں کو، بچا رہا ہے یہ طوفان سبھی سفینوں کو، اور ہیں باغبان دلوں کے حسین ابن علی، ہیں باغبان دلوں کے حسین ابن علی، عزا کے اشک سے سینچے ہیں ان زمینوں کو، عزا کے اشک سے سینچے ہیں ان زمینوں کو، اور یہ خادمین عزا فرقت محرم میں، یہ خادمین عزا فرقت محرم میں گزارتے ہیں یہ گن گن کے سب مہینوں کو، گزارتے ہیں یہ گن گن کے سب مہینوں کو، اور ہے شاعروں میں انیس آسمان ذکر حسین، ہے شاعروں میں انیس آسمان ذکر حسین، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، خوئی کا نام تیرے نوکروں میں آ جائے، خوئی کا نام تیرے نوکروں میں آ جائے، یہ فخر کافی ہے ہم بوریا نشینوں کو، یہ فخر کافی ہے ہم بوریا نشینوں کو۔ یا نبی یا نبی یا نبی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، نہیں ہے کوئی نشانی میرے نبی سے بڑی، ہزاروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے سامنے پروگرام نسیم کربلا، کربلا ٹی وی اردو چینل حرم حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا واحد چینل ہے جس نے یہ خوش قسمتی سے آپ کے سامنے نسیم کربلا کے عنوان سے یہ پروگرام آپ کربلائیوں کے لیے رکھا ہے، اور آپ کربلا والوں کا ساتھ، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کربلا کے سفر میں ہم جاتے ہیں خدمت حسین میں، بارگاہ حسین ابن علی میں اپنا سر ذریح امام حسین سے لگا کر اور سلام کرتے ہیں مولا کو، لیکن مولا سے سلام کے ساتھ ساتھ مولا کی گفتگو ہوتی ہے، مولا کا کلام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ معرفت خیز گفتگو، یہ علمی گفتگو، یہ نورانی سما، اور اس نورانی سما میں ہم آپ کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے دلوں کو، اور جب آپ کے دل منور ہوتے ہیں تو ضرور پلٹ کر اس کا اظہار کیا کیجئے، فیڈ بیک دیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ہمارے اس چینل کو دیگر مومنین تک، عاشقان حسین تک، کربلا کے عاشقوں تک اس پیغام کو آگے شیئر کیجئے،
فارورڈ کیجئے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ ذکر حسین ہو رہا ہے۔ یقیناً ذکر حسین کا اعلان ہم ببانگ دہل کرتے ہیں، ہم ہر مینارے سے ذکر حسین کا اعلان کرتے ہیں، تاکہ دنیا آئے اور ذکر حسین میں شریک ہو کہ ذکر حسین ذکر رسول ہے، اور ذکر رسول ذکر خدا ہے، اور ذکر خدا تو عبادت ہے۔ تو آئیے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور سلام کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ جی ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا ہوسٹ زین العابدین خوئی آپ کے سامنے کربلا کے اس عنوان کو لے کر حاضر ہوں، اور واقعاً یہ میرے لیے باعث سعادت ہے، باعث مسرت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ذکر حسین ہوتا ہے، ذکر کربلا ہوتا ہے، اور نسیم کربلا یہ وہ پروگرام ہے جو کربلا ٹی وی اردو چینل کی ایک خاص ٹرانسمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے، جس کا نام نسیم کربلا ہے، جس کا نام کربلا کی نسیم اور کربلا کی ہواؤں سے لیا گیا ہے۔ یہ کربلا کی ہوائیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو اپنے پروں پر سوار کر کے کربلا لے جاتی ہیں۔ کبھی پرچم حسین کے اس لہراتے ہوئے اس پرچم کے پاس جا کر ہم اس علم کو مس کرتے ہیں اور چومتے ہیں، اور کبھی ذریح حسین پر، اور نہ جانے کبھی کس ذریح پہ، کبھی کس بارگاہ پہ یہ ہوا ہمیں لے جاتی ہے۔ کبھی قم لے جاتی ہے، کبھی نجف لے جاتی ہے، کبھی کاظمین و سامرہ لے جاتی ہے، اور کبھی کربلا لے جاتی ہے، کیونکہ یہ نسیم کربلا ہے۔ اور اس نسیم کربلا اور اس پروگرام کے ساتھ ہم خاص طور پر آپ لوگوں کو آپ کے اس عہد کے ساتھ کہ ہم اور آپ حسینی ہیں، ہم اور آپ کربلائی ہیں، اور کربلا ٹی وی کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، تو یقیناً یہ عہد نبھانا ہے، حسین کا ذکر کرنا ہے، ذکر حسین پھیلانا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بہترین ایک مہمان اور ایک علمی شخصیت ہمارے پاس موجود ہوں گی، اور ہم
معرفت خیز بیانات سے مستفید ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ زہرا کے نور یا حسین یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے جو سراپا محبوب غفار ہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دیکھ نوری سلاتے رہے جن پہ صفاق خنجر چلاتے رہے جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا جی ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم کربلا ٹی وی کے اس پروگرام نسیم کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج پھر ہمارے پاس ایک بہت ہی علمی شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں جن سے ہم کربلائی موضوع پر استفادہ کریں گے اور آپ کربلائیوں کی خدمت میں اس کربلائی نسیم کو لے کر چلیں گے۔ ہاں، ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں امام حسین تک جانا ہے، ہمیں کربلا تک جانا ہے۔ چلیے آغا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس آج ماشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا مجتبیٰ علی جوادی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار پھر آپ کو بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اپنی قیمتی اوقات میں سے آپ نے وقت نکالا۔ قبلہ یہ بہرحال چونکہ عنوان بھی نسیم کربلا ہے، ذکر صاحب کربلا کا ہو رہا ہے، ساکن کربلا حسین کا ذکر ہے، تو امام حسین کے حوالے سے ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی قبلہ، میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر کچھ بات کی جائے۔ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ امام حسین ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں۔ کیا تناسب پایا جاتا ہے کہ امام حسین کو مصباح ہدایت کہا گیا؟ سرکار عرش پہ بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ روایت لکھی ہوئی، یہ حدیث لکھی ہوئی، نور سے لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آسمانوں پہ اور معراج کے اس سفر میں۔
کیا اس کا تناسب پایا جاتا ہے اور کیوں اتنی اہمیت ہے؟ کیا مطلب اس حدیث کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا؟ ماشاءاللہ سے یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت حدیث کی طرف اشارہ کیا. ہماری قدیم کتابوں کے اندر عیون اخبار الرضا کے اندر یہ حدیث موجود ہے اچھا. کہ انہ مکتوب علی یمین العرش، اللہ. عرش کے دائیں جانب یہ جملہ لکھا ہوا ہے، واہ. مصباح ہادی، او مصباح الہادی، یا بعضوں نے مصباح الہدا نقل کیا، لیکن عیون اخبار الرضا جو قدیم ترین مصدر ہے اس میں مصباح الہادی کا ذکر ہے کہ اچھا. ہدایت کرنے والوں کے چراغ ہیں، واہ. ہدایت کے چراغ ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب کی جس کا عنوان ہی کیا ہے، ہدی للناس، واہ. بشریت کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. ہدایت دو طرح سے کی جاتی ہے. ہدایت کے معنی کے اندر علماء ذکر کرتے ہیں کہ ہدایت اراءۃ الطریق کو بھی کہتے ہیں، یعنی راستہ دکھانا، کہ آپ کسی کو جو ہے وہ راستہ دکھاتے ہیں. ارے بات سمجھ میں. امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہدایت کے چراغ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات راستے موجود ہوتے ہیں لیکن اگر تاریکی چھا جائے اور اس تاریکی کے اندر بعض اوقات راستے ہیں لیکن راستے نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، کسی چراغ کی ضرورت پڑتی کسی چراغ کی ضرورت پڑتی. وہ امت کی جس کو رسول اللہ تاریکی ضلالت سے نکال باہر لائے تھے، ضلالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے کہ جن کی جاہلیت کی داستانیں کتابوں کے اندر بھری پڑی ہے. جب انہیں نکال کر لائے تھے اور انہیں خیر امت بنایا، ہدایت کا چراغ، تو رسول اللہ کے رحلے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک تاریک فضا، تاریک گھٹا چھا گئی کہ جس کی وجہ سے ہدایت کا راستہ موجود تھا لیکن اس راستے کے اوپر چلنے والے نہیں تھے. بعض حالات کی وجہ سے، بعضوں کی بعض غیر سنجیدہ کارروائیوں کی وجہ سے وہ راستہ گم ہو گیا. اور ہدایت کا راستہ موجود ہے لیکن وہ راستہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، جہالت کی تاریکی کی وجہ سے، تعصب کی تاریکی کی وجہ سے، قبائلیت کی تاریکی کی وجہ سے. تو ایسے میں ایک ایسے چراغ کی ضرورت تھی جو ایسا روشن چراغ ہو جو اس تاریک فضا کے اندر موجود اس تاریکی کا خاتمہ کر دے. واہ. لہٰذا جب راہ دین پر تاریکی کی گٹھا چھا گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا مصباح الہدا، یہ وہ ہے جو چراغ کیا ہوگا، تو واقعاً آج تک قبلہ ہم دیکھتے ہیں، واقعاً وہ ہم اربعین کے سفر پہ بھی ہم نے مشی خود ایک امام حسین کے اس نور ہدایت کا ایک بہانہ ہے، اور واقعاً اربعین کی مشی جو ہے وہ یا زیارت امام حسین جو ہے وہ کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی خود مجھے جو ہے وہ اس مشی پہ کتنے ایسے لوگ ملے جو بھائی کیسے آنا ہوا، نہیں امام حسین نے مجھے اٹریکٹ کیا، امام حسین نے مجھے جو ہے وہ اپنی طرف کھینچا. ایک عجیب جاذبیت ہے آج تک جو ہے وہ دوسرے ادیان کے لوگوں کو بھی امام حسین اپنی جانب کھینچ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، بلا رہے ہیں. یہ بہت آپ نے اہم نقطہ اشارہ کیا کہ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا، بہت سارے وسوسوں کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اندر جو حکمت اور فلسفہ موجود ہے کہ رسول اکرم کی رحلت کے بعد جو کنفیوژنز پیدا ہونا شروع ہوئی، آپ نے دیکھا امیر المؤمنین کے ساتھ جب جنگیں ہوئی تو لوگ کنفیوز ہوا کرتے تھے کہ ادھر بھی شخصیات اور ادھر بھی شخصیات، کہاں جائیں. اسی کنفیوژن نے پھر امام حسن کو صلح کرنے پر مجبور کیا. تو ایک عجیب ماحول بنا ہوا تھا. تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے بشریت پر حجت تمام کرنے کے لیے کہ پھر کوئی بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ حق ہمارے لیے واضح نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی کو ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا دیا کہ اب کوئی کسی کے سامنے کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ مثلا ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کون صحیح ہے کون غلط ہے. بس امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں، یعنی وہ راستہ دکھانے والے ہیں، اور اس طرح سے وہ راستہ
واضح طور پر بشریت کو دکھانے والے ہیں کہ پھر کوئی کنفیوژن نہ صرف یہ، چونکہ ہدایت کا ایک اور معنی بھی ہے. ایک معنی تو میں نے بتایا کہ اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، لیکن ہدایت کا ایک اور معنی یہ کہ ہدایت فقط اراءۃ الطریق کو نہیں کہتے، بلکہ ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچانا، یہ بھی ہدایت ہے. کیا بات. حسین ابن علی وہ ہستی ہیں ہاتھ کو جو نہ صرف راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ کا کام یہ کہ آپ فقط اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر دیں. باقی حسین ابن علی کا کام ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ تھما کر آپ کو کربلا. آپ دیکھیں امام حسین نے جب اپنا قیام شروع کیا، امام کیا کہتے تھے؟ میرے پاس آ جاؤ، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میں جانوں اور تمہاری قسمت جانے، تمہاری تقدیر جانے، تمہاری بہشت جانے. کیا بات. کئی لوگوں سے راستے میں آپ کو معلوم ہے بہت ساری شخصیات سے امام کی ملاقات ہوئی. ایک شخص تھا عبید اللہ ابن حرجعفی، امام کی اس سے ملاقات ہوئی. امام نے اس کے سامنے ایک بڑی آفر رکھی، ایک ایسی آفر کہ میرے خیال میں شاید اس سے بڑھ کر کوئی آفر نہیں ہو ہی نہیں سکتی. وہ بندہ گناہ گار آدمی تھا، اچھا. کہتا ہے ڈکیتیاں بھی کرتا تھا اور اس طرح کے مسائل بھی تھے. واقعہ طویل ہے، میں جو اہم نقطہ ہے ہمارا اس کی طرف جاتا ہوں. امام نے پہلے اپنا نمائندہ بھیجا، وہ نہیں آیا. بعد میں امام خود چل کر گئے اس کے پاس، اور اس کے بعد امام نے اس سے کہا کہ اے ابن حر، مجھے معلوم ہے تم بڑے گناہ گار آدمی ہو، لیکن میں تمہارے سامنے ایک آفر رکھتا ہوں. ایک کام کرو، خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے. واہ. اس نے کہا کیا؟ کہا میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، واہ. اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. کیا بات. کیا بات. یہی ہدایت یہی ہے. ہمارا کام آج کیا ہے کہ ہم خود کو اپنے آپ کو امام تک پہنچا دیں، اور پھر امام جو ہے وہ پھر ہمیں لے کر امام لے کے، یعنی ہم اپنی زندگی سے اپنا ارادہ ختم کر لیں اور اپنا ارادہ چاہیں جو مولا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. قبلہ بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں گفتگو چل رہی ہے. اس گفتگو کو ایسے ہی جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. میرے مولا، میرے مولا کہ بھی مولا تیرا. میرے مولا، میرے مولا کہ بھی مولا تیرا. لب زہرا علی کے بھی ہے کلمہ تیرا. میرے مولا، میرے مولا کہ بھی مولا تیرا. جلوہ گر دیکھی ہے توحید و امامت اس پر. جلوہ گر دیکھی ہے توحید و امامت اس پر. طور اور عرش سے بھی اونچا ہے شانہ تیرا. میرے مولا، میرے مولا کہ بھی مولا تیرا. جی ناظرین، ہم ماشاءاللہ قبلہ کے بیانات سے، علامہ مجتبیٰ علی جوادی صاحب کے بیانات سے مستفید ہو رہے تھے. مولانا صاحب نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا کہ امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں. یہ ہدایت کا چراغ اپنے نانا سے کیسے جڑا ہوا ہے. لیکن ایک سوال قبلہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم جب یہ بیان کرتے ہیں کہ نانا کا نواسہ، اور ہم عالم اسلام کے سامنے اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ نانا کا نواسہ ہے، نانا نے جس بچے کے لیے، جس نواسے کے لیے سجدوں کو طول دے دیا. نانا کبھی ناقہ بن گئے، کبھی نانا امام حسین کے لیے، یعنی ایک عجیب انداز ہے امام حسین کے لیے وہ جو صحابہ کے درمیان دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو یہ جو وابستگی ہے، یہ جو کنیکشن ہے نانا اور نواسے کا، دیکھیے اس کے آثار کیا ہیں؟ مطلب کربلا میں بھی کربلا کے اندر آپ دیکھیں گے نا، میں آپ کو چند باتیں بتاؤں کہ امام نے
جب اپنا قیام شروع کیا نا تو وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ قبر رسول پر گئے. اس کے بعد جب آپ نے اپنے قیام کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کیا تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ اسیرو بسیرت جدی. واہ. میں یہ جو قیام کر رہا ہوں در حقیقت انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی. میں اپنے نانا کی سیرت پر جا رہا ہوں. دوسرے الفاظ میں قیام حسینی در حقیقت قیام نبوی کا معراج ہے. واہ. یعنی بالکل اپنے نانا کے ہی سیرت پہ چل رہے ہیں اور نانا کے ہی اس پہ یعنی امر معروف اور نہی عن المنکر بھی کر رہے ہیں کربلا میں. جو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں امام حسین نے کوئی امر معروف نہیں کیا, کوئی نہی عن المنکر نہیں کیا, جبکہ امام حسین تو اپنے پہلے بیانی کے اندر ہی بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی جو وابستگی ہے نا, ایک تو یہ کہ کئی پہلو ہیں اس کے اندر. میں فقط ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک پہلو میں اس کے سامنے یہ کہ آپ قرآن کریم کو اگر دیکھیں نا تو قرآن کریم کے اندر تمام انبیاء رسول اکرم سمیت تمام انبیاء کی جو ہدایت تھی نا اس کا ایک بنیادی ترین نقطہ تھا, اور وہ یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, کہ خدا کی بندگی میں آؤ اور ظالموں اور طاغوت کی بندگی سے باہر نکلو. طاغوت کے جس کے اندر طغیانی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے. واہ. اب امت کے اندر ایک ایسا انحراف آ گیا تھا. وہ کیا آ گیا تھا کہ امت نمازیں پڑھ رہی ہیں لیکن خدا کی بندگی میں نہیں ہے, طاغوت کی بندگی کے اندر ہے. یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نمازیں, یہ روزے, یہ زکوٰۃ, یہ حج, ان سب کا ظاہر باقی ہے لیکن ان کی حقیقت اور ان کی مقصدیت ختم ہو چکی ہے. دیکھیں نا, قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ کربلا میں, قربتاً اللہ ہو رہا تھا, وہ یہ کام انجام دے رہے اللہ تھے. اکبر. بس امام حسین علیہ السلام در حقیقت رسول اللہ کی اس ہدایت کو کہ جو در حقیقت ایک طرح سے لوگوں کے ذہنوں سے گم ہو چکی تھی, اسے واپس اجاگر, امام نے کربلا کے اندر اس طرح سے اسے روشن کیا کہ لوگوں کی آنکھیں اس ہدایت کی روشنی سے چندیاں آ گئیں. یعنی جو لوگ دیکھ نہیں پا رہے تھے, آنکھیں بند تھیں, وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ بند آنکھوں کے اندر بھی چلی گئی. یہاں تک کہ اپنے قاتل سے بھی مولا کہنے کیا مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں, اس نے تعارف کرایا, اس نے شجرہ بتایا, جی آپ فرزند مصطفیٰ ہیں, فرزند علی مرتضیٰ ہیں, فرزند فاطمہ ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں امام حسین اپنے قیام یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہیں جانتے تھے اور جو ہے وہ امام کو کوئی نہیں جانتا تھا اور قتل کر دیا. سب جانتے. دیکھیں امام اپنے قیام کے اندر جگہ جگہ اپنے قیام کی وابستگی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرا قیام شخصی غرض کے لیے نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے لیے, یہ امت اسلامیہ کے لیے. آپ نے جب زعماء بصرہ کے نام خط لکھا, وہ خط موجود ہے میرے پاس, اس کا ایک جملہ دیکھیں آپ اس میں کیا فرماتے ہیں, وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ, میں تم لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہوں. ہاں, یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب کی طرف دعوت عملی ہے. صحیح. میں اپنے عمل کے ذریعے سے خدا کی کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہوں. وسنت نبی, اور نبی کی سنت کی طرف دعوت. جو تم کر رہے ہو یہ سنت نبوی نہیں ہے, یہ تو بدعت ہے. یہ جو میں کر رہا ہوں یہ سنت نبوی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جملہ کیا فرمایا, فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ, اللہ سنت مر چکی ہے, نبی کی سنت مر چکی. اچھا, آج گویا جو دعوی سنت کر رہے ہیں تو نبی کی سنت تو حسین سے محبت ہے, حسین کو نبی نے کتنا پروموٹ کیا, کتنا امام حسین کو. بس اہل سنت کو سب سے زیادہ عاشق حسین ہونا چاہیے, کہ سنت نبی انہوں نے بچائی. بس امام اپنے قیام کو بنیادی طور پر اس کی ڈائریکشن کو روز اول آپ نے کلیئر کر دیا کہ میں سنت نبی کو بچانے جا رہا ہوں. انبیاء و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو بچانے کے لیے میں آیا ہوں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا, وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ. دیکھیں رسول اکرم جب آئے نا تو آپ نے معاشرے کے اندر موجود کچھ ویلیوز کو بالکل چینج کر دی. وہ معاشرہ کہ جہاں پر تعصبات اور قبائلیت کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو تولا جاتا تھا, لوگوں کو اہمیت دی جاتی تھی. وہ معاشرہ کہ جہاں جہالت تھی, وہ معاشرہ جہاں گمراہی تھی, وہ معاشرہ جہاں ظلم و ستم تھا, بیٹیوں کو زندہ در بیٹیوں کو ایک ایسے معاشرے کے اندر آ گئے تھے.
لیکن رسول اللہ کی رحلت کے بعد ایک مسئلہ کیا ہوا، انقلاب نبوی کے اوپر ایک بیکورڈ انقلاب آ گیا، ایک انقلاب عقبی آ گیا. اسی لیے امام علیہ السلام نے جب ان حالات کو دیکھا، آپ کو جب 25 سال کی خاموشی کے بعد ظاہری خلافت جب آپ کو ملی تو آپ نے ان کی شکلیں دیکھی اور آپ نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی حالت دیکھ کر رسول اکرم کی بعثت کے ابتدائی ایام یاد آتے ہیں. اس حالت میں چلے گئے، اب مجھے پھر اول سے کام کرنا پڑے گا. کیا بات. بس امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ دین آنے کے باوجود ابھی بھی اپنی قبائلیت کے اندر پھر واپس لوٹ آئے، پھر تعصبات کے اندر آ گئے، پھر اموی جو ہے وہ سلطنتیں پھر جو ہے وہ آ چکی ہیں. تو پھر یہاں وہی والی آیت ہے کہ افائم مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تم واپس پلٹ جاؤ گے اپنی جہالت. یہاں امام حسین علیہ السلام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، کہتے ہیں بس ہو گیا، اس سے آگے میں نہیں ہو سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہاں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے آپ جب مبعوث میں پیغمبر ہوئے تو 3 بنیادی اہداف رسول اللہ کی نبوت کے ہمیں نظر آتے ہیں. اسی لیے آپ قرآن کی متعدد آیات کے اندر ایک جگہ آپ بشیر و نذیر کو آپ دیکھیں گے کہ بار بار انبیاء کا ایک کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو بشارت دیتے تھے اور انذار کرتے تھے. یعنی پہلے لوگوں کو جگاتے تھے، بیدار کرتے تھے. جس طرح سے علم عرفان کے اندر بھی پہلا مرحلہ کسی قوم کے بارے میں کیا ہے؟ بیداری ہے. بیداری. آری بات. رسول اللہ جس امت کو بیدار کر کے گئے تھے، یہ امت دوبارہ سو گئی تھی، بہت گہری نیند میں سو گئی تھی. اسی لیے مصباح الہدیٰ کو بیچ میں آنا پڑا تاکہ اسے جگایا جائے. اور اس جگانے کی قیمت بھی کیا تھی؟ وہ جب کوئی قوم جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ سو جائے تو پانی کی چھینٹ سے بیدار کیا، قوم سو جائے تو خون کی چھینٹوں سے بیدار، اور خون بھی خون خدا ہو. اور وہ خون آج بھی بشریت اور انسانیت کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. یہ خون حسین ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی جو ہے وہ انسانی ویلیوز اور انسانی اقدار اور ظلم اور ظالم کے خلاف قیام کی طاقت اور شجاعت جو ہے وہ باقی. صحیح بات. لہٰذا آپ نے اپنے اس خط کے اندر یہی کہا کہ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيَتْ فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي أَهْدِكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کے اندر جگہ جگہ پر امت کو اس امر کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ قیام میرا نبوی قیام ہے، اور رسول اکرم کے اسی دین کو نافذ کرنے اور اسی دین کو ظاہر کرنے کے لیے قیام. اور پھر آپ نے یہ کیا بھی. یعنی اگر آپ کربلا کے واقعات کو دیکھیں نا تو جتنی بھی ویلیوز، جتنے بھی اقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے بیان کیے تھے، کربلا کے اندر امام نے ان سب کو مجسم کر دیا. ایک ایک قدر، ایک ایک ویلیو کربلا کے اندر آپ کو مجسم نظر آئے گا. کیا بات. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی نانا کو یاد دلانا تھا تو کبھی اپنا جوان اکبر بھیج دیا، ایسا ہی، جس کی آواز سے شاید کچھ مردہ ضمیر بیدار ہو جائے. ایسا ہی کبھی اپنے گود کے بچے کو لے کر آ گئے کہ اگر کوئی انسان بھی ہے تو انسانیت تو کم سے کم بچے کو دیکھ. ایسا ہی ہے نا. اب آپ دیکھیں اس کے اندر جو اہم ترین نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی انسانی اقدار ہیں، آ رہی بات سمجھ میں، مثال کے طور پر ایثار، قربانی، صبر، استقامت، شجاعت، آپ ایک ایک کو اٹھا لیں. آپ صبر کو اٹھا لیں. صبر کہ جس طرح سے رسول اللہ نے امت کو صبر کا پیغام دیا جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر، مختلف جو ہے وہ جنگوں کے اندر، ہمیں اس صبر کا عروج کربلا کے اندر ان کی ضروریت میں نظر آتا ہے. کیا بات. یعنی وہ ویلیوز آپ کو نظر آتی ہیں سب کربلا میں زندہ ہو رہی ہیں. کربلا میں ایک ایک چیز اجاگر ہو رہی ہے، اور یہ کربلا ہی ہے جو آج تک ہمیں زندہ کر رہی ہے. قبلہ بہت شکریہ. آپ کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. حسین ہے نبی کا نور عین ہے،
حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے مائے رضائے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین جس کی صدا لا الہ الا اللہ، حسین جس کی ادا لا الہ الا اللہ، حسین جس کی صدا لا الہ الا اللہ، حسین جس کی دعا جی ناظرین، آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی اور ماشاءاللہ بہترین انداز میں آغا صاحب بیان کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ بہرحال اپنے نانا سے جو ان کی وابستگی ہے، اس کے آثار ہمیں کہاں کہاں نظر آتے ہیں، اور کربلا میں قبلہ بڑا جو ہے وہ جو ہے یہ ٹاپک بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ تو واقعاً آپ جس طرح سے آپ بیان کر رہے تھے کہ جو ہے وہ امام حسین نے اپنے نانا کے تمام اقدار کو کربلا میں زندہ کیا اور کربلا میں اس کو جو ہے نمایاں کیا، کبھی انسانیت کے عنوان سے، کبھی نانا کی شبیہ کو بھیج کر، کبھی جو ہے وہ اپنے بھائی عباس کو جن کے جانے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ الان انکسر ظہری، یہاں تک کہ جو ہے وہ فبان الانکسار فی وجہ الحسین کا جملہ مقتلوں میں ملتا ہے، یعنی واقعاً امام حسین سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور یہ اماموں میں واحد ایسے امام گزرے ہیں جن کو اس طرح سے ذبح کیا گیا اور سر تن سے جدا کر کے کوچا کوچا، یعنی خدا نے اپنی پسندیدہ ترین شخصیت آپ کے لیے قربان کی، صرف آپ کی بیداری کے لیے، خون کے چھیٹے جو ہے وہ امام حسین کی۔ واقعا کیا اس میں دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ جب انسان راہ حق پر ہو نا تو اس وقت انسان میں یہ صبر پیدا ہوتا ہے۔ کربلا کے اندر جو کچھ ہوا، آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو اٹیچمنٹ رسول اللہ سے تھی، اس نے آپ کو ایسی طاقت عطا کی کہ ایک بڑا سخت ہوتا ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ اپنے آنکھوں سے اپنے تمام اصحاب کو اس طرح سے تڑپتے ہوئے دیکھے، اللہ اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ اپنی بیٹیاں، بہنیں، گھر والے ان کے ساتھ پیاس کی اس شدت کے اندر، اس تنہائی کے اندر اور امام حسین علیہ السلام بچپن سے، یعنی بچپن کہہ رہا ہوں، معذرت، کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام صبح سے لے کر جب آپ قربانیاں دیتے رہے اور آخر میں تن و تنہا رہ گئے، اور جب آپ نے لڑنا شروع کیا اور قیام کے اندر، تو بعض اہل مقاتل نے ایک جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں ہم نے کبھی اپنی زندگی کے اندر ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جس
نے اتنی قربانیاں دی ہوں، جس کے پیارے اس کے آنکھوں کے سامنے اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوں، اس کے بعد لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے کے اوپر دشمن کے ساتھ مقابلے میں ایسی کشادگی مسلسل بندہ ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ کربلا کے اندر پوری کوشش کی گئی کہ توڑا جائے حسین، لیکن جتنی کوشش کی غیرت حسینی و کرامت حسینی بڑھ کر سامنے. یعنی یہاں نظر آتا ہے کہ حجت خدا اور نمائندہ خدا کیسا ہوتا ہے. بڑا سخت ہوتا ہے انسان جو ہے وہ انسان اللہ کی راہ میں قربانی دیتے. جس طرح سے مولا علی علیہ السلام کا وہ ملتا ہے کہ جو ہے نا وہ خلعت الباب باب الخیبرہ بقوت الربانیہ لا بقوت الجسمانیہ، وہ قوت ربانی سے وہاں خیبر اکھاڑا جا رہا ہے، یہاں قوت ربانی سے جو ہے وہ تمام لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ استقامت. قبلہ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہے، جاری رہے گی آپ کے ساتھ. میرے بھائی توصیف بھائی سے ایک ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ توصیف بھائی ہمیشہ بہت پیاری پیاری چیزیں ناظرین کے لیے لے کر آتے ہیں. چلتے ہیں توصیف بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں توصیف بھائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، خدا کی ذات آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو میری طرف سے، آپ کو اور تمام ٹیم کو اور تمام ناظرین کربلا ٹی وی اردو کو بہت بہت مبارکباد ان ایام کی، ولادت باسعادت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت باسعادت حضرت امام صادق علیہ السلام کہ جن کو ہم صادقین کے جشن سے تعبیر کیا کرتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں کربلا معلیٰ میں، اور کربلا معلیٰ میں بھی اس جگہ پہ کہ جو رونق والی جگہ ہوتی ہے کہ جس کو بین الحرمین کہتے ہیں، اور بین الحرمین کو بہترین طریقے سے برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے. ہر طرف نور و سرور کی برسات ہے اور چہروں پہ خوشی کے آثار ہیں. ہر شخص رسول خدا کی محبت میں خوش ہے، اور کیوں نہ خوش ہو کہ آقا دو عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جن ہستیوں کے حرم کے آس پاس ہم موجود ہوتے ہیں ان کے جد کی آمد کا دن ہے، اور یہ خوشی کے ایام ہیں. میں چاہوں گا کہ ان خوشی کے ایام میں اس مبارک سرزمین سے قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کروں کہ جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے. خدا کی ذات پسند کرتی ہے رسول خدا کا تذکرہ اپنے ساتھ کرنا. اگر میں ان آیات کے حوالے سے کہوں کہ یہ آیات معیت رسول خدا یا مقام معیت رسول خدا مع رسول اللہ مع خدا اگر کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ خدا کی ذات پسند کرتی ہے کہ اس کے رسول کا ذکر ان کے ساتھ ہو. پہلی آیت کہ جو اللہ کی ذات نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ کہ عزت جتنی بھی ہے وہ اولاً خدا کی ذات کے لیے ہے، اور خدا کی ذات کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. اور دوسری آیت رسول خدا نے جس کا جو رسول خدا کے حوالے سے بھی ہے اور خدا نے جس کا تذکرہ اپنے ساتھ کیا رسول خدا کا، فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول. جب اطاعت کی بات آئی تو خدا نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی ذات کی اطاعت کرو. اور خدا کی ذات کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوگی. اور تیسری آیت فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جب معصیت کا تذکرہ ہوا تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ جو شخص بھی خدا کی معصیت کرتا ہے اور رسول خدا کی معصیت کرتا ہے، اس کے حوالے سے پھر اگلی آیت میں بات کی گئی. یعنی خدا کی ذات پسند نہیں کرتی، یعنی خدا کی معصیت اور رسول خدا کی بات کو نہ ماننا بھی معصیت شمار ہوتی ہے. اور پھر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. جب اذیت کی بات آئی کہ جو لوگ رسول خدا اور رسول خدا کو اذیت دیتے ہیں، اس میں بھی رسول خدا کا تذکرہ خدا کی ذات کے ساتھ ساتھ خدا نے فرمایا. پھر فرمایا استجیبوا للہ وللرسول کہ انہوں نے استجابت کی دعا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے رد کیا، انہوں نے بات کی. اور ایک اور آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول کہ انہوں نے استجابت کی، انہوں نے جواب دیا اللہ کی ذات کو بھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آیت بھی، اس آیت میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کا تذکرہ، اپنے رسول کا تذکرہ اپنے ساتھ کرنا پسند فرمایا. اور ایک اور آیت ہے جس میں نصرت کا تذکرہ ہے کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بھی نصرت کرتے ہیں اور رسول خدا کی بھی نصرت کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی جہاں اللہ کی نصرت کی بات آئی وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی بات آئی۔ اور ایک اور آیت ہے کہ جس میں خدا کی ذات نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا پسند فرمایا اور فرمایا اذا نصحوا للہ ولرسولہ، کہ جب وہ نصیحت کرتے ہیں خدا کی ذات کے لیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور ایک اور آیت کا جس میں تذکرہ ہوا رسول خدا اور خدا کا، فرمانے رب العزت ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب حرب خدا کے ساتھ جنگ کا تذکرہ ہوا تو اس میں خدا نے رسول خدا کو بھی شامل فرمایا، یعنی اگر جنگ ہوگی جو منکر ہوگا، جو عدو اللہ ہوگا، وہ رسول خدا کا بھی منکر ہوگا، وہ رسول خدا کا بھی منکر ہوگا۔ اور اس کے برعکس بھی کہ جو رسول خدا کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو وہ گویا کہ خدا کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اور ایک آخری آیت کے جس میں تذکرہ ہوا رسول خدا کا خدا کی ذات کے ساتھ تذکرے میں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ ایمان ناقص ایمان ہوگا کہ جس میں فقط خدا ہو اور رسول خدا کا تذکرہ نہ ہو، یا رسول کا تذکرہ ہو اور خدا کا ذکر ہی نہ کیا جائے۔ اور آخری آیت وَمَن يَتَوَلَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو شخص بھی دوست رکھتا ہے خدا کو اور رسول خدا کو۔ یہ 10 آیات ہیں قرآن مجید میں کہ جن آیات میں خدا کی ذات نے ان آیات میں اپنے ذکر کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمائے۔ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے سامنے موجود ہیں۔ تمام امت اسلامی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا کی ذات ابوالفضل العباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے توفیل امت محمدی کی مشکلات ختم فرما اور تمام امت کو وحدت کے ایک سمندر میں جوڑ دے، تمام امت محمدی کو وحدت کی ایک لڑی میں پرو دے۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی کربلا ٹی وی کی۔ یہ ٹرانسمیشن آپ کربلائیوں کے لیے ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ قبلہ سے گفتگو چل رہی تھی۔ قبلہ جی آپ ماشاءاللہ بہترین انداز سے بیان فرما رہے تھے، اور جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے امام نے اپنے نانا کے اقدار کو کربلا میں زندہ کیا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مثال روایات کے اندر اور لکھا ہوا ہے کہ اور امام حسین سے محبت کو اتنا زیادہ اس کی تاکید گئی ہے۔ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم نے یہ نصیحت کی تھی کہ امام حسین سے محبت کرنا، امام حسین کی محبت۔ اور کربلا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس محبت حسین نے ان عاشقان حسین کی کیا کیفیت بنا دی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہی محبت کا نتیجہ تھا، یہی عشق حسین۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں عشق حسین عشق خدا سے الگ چیز ہے، نا، عشق حسین عشق خدا ہے۔ یہ جب آپ امام حسین سے عشق کر رہے ہیں در حقیقت یہ خدا کے عشق کے راستے کے اندر عشق ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں اس عشق نے، یہ وہ عشق تھا جس کی وجہ سے اتنا صبر و استقامت ہمیں ان کے نظر آتا ہے کہ جب جناب قاسم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جانا ہے، میں جانا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھیں جناب قاسم علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے، اور جناب قاسم ایک نوجوان ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، 13 سال کے، 11 سال 12 سال 13 سال، لیکن آتے ہیں، آ کر مسلسل ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ چومنا شروع کرتے ہیں، پھر پیر پہ گر جاتے ہیں کہ مجھے جانے دیں۔ امام جب جناب مرنے کے لیے اتنا اصرار ہے، اور امام لوگ پوچھتے ہیں جینے کے لیے، لوگ موت سے فرار کرتے ہیں، اور یہ بچہ ہے موت کے کیف الموت عندک۔ جب پوچھا تو کیا کہا، احلا من العسل۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جملہ سن کے امام، یعنی آپ دیکھیں نا یہ وہ تربیت نبوی ہے جو کربلا کے اندر ظاہر ہوئی ہے، ذریت امام حسین۔ کربلا کے اندر آپ کو کئی جگہوں پر یہ واقعہ نظر آئے گا۔ جناب بریر امام کے صحابی جناب عبد الرحمن کے ساتھ شب عاشور، جب امام نے سب کو بتا دیا تھا کہ حالات کیا ہیں اور کیا صورتحال ہے، آپ نے چراغ بجھایا، سب سے کہا چلے جاؤ، بڑی کوشش کی۔ اچھا کربلا میں بڑی عجیب بات یہ تھی کہ امام بار بار کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے چلے جاؤ۔ کچھ کو کوشش کرتے تھے امام بلانے کی، وہ نہیں آتے تھے، کچھ کو بھیجنے کی کوشش کرتے تھے، وہ جانے کو تیار نہیں تھے۔
امام کہتے تھے اچھا آپ لوگ اگر شرم آتی ہے جانے میں رات کی 4 میں چلے جائیں، میرے اہل بیت کو لے جاؤ. میرے اہل بیت کو لے جائیں، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھے. بریر اور عبد الرحمن رات میں ایک جگہ پر ہوتے ہیں خیمے کے باہر. تو جناب بریر جناب عبد الرحمن سے مذاق کرنا شروع کر دیا. جناب عبد الرحمن کو تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے کہ کوئی مذاق کرنے کا ٹائم ہے، آج شب عاشور. تو جناب بریر ایک جملہ کہتے ہیں اے عبد الرحمن، ان کی کنیت سے یا نام سے ان کو پکارتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا سارا قبیلہ جانتا ہے میں اصلاً مذاق کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں نے زندگی میں مذاق اور اس طرح کے اصل میری عمر بھی اب اس وقت میں بڑھاپے میں ہوں، اور میں مذاق کرنے والا آدمی نہیں ہوں. اصل میرا مزاج اس طرح سے نہیں ہے، میری عادت نہیں ہے. لیکن کل راہ حسینی کے اندر جو میں نے قربانی دینی ہے، اس کی وجہ سے میرے اندر ایسا لذت اور ایسا سرور میرے وجود میں آ چکا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں مذاق کروں. میرا دل کر رہا ہے کہ میں وجد میں جو ہے وہ ہنسی مذاق کوئی ہوں. آپ دیکھیں موت، وہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اگر تم راہ خدا کو چھوڑ دو گے تو پھر خدا ایک ایسی قوم نکالے گی جو اپنے پیروں سے چل کر اپنے مقتل کی طرف جائیں گے. تو یہ وہ عشاق تھے، یہ وہ عشق تھا. اب سمجھ میں آتی ہے وہ حدیث میں جس میں کہا گیا کہ دین تو فقط محبت ہے. یہ جو کہا گیا نا محبت، دیکھیں محبت ایک عجیب چیز ہے. یہ محبت کہاں تک لے جاتی ہے؟ عابس شاکری حب الحسین اجن، مجھے حسین کی محبت نے مجنون دیوانہ کر دیا. یعنی دیکھیں محبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو لوگ واقعاً عاشقان ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی راہ کے اندر پیش آنے والی تکلیفوں کے اندر انہیں مزہ آتا ہے. واہ. دیکھیں ایک دفعہ سختی ہے نا، کربلا کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا کہ مختلف مقامات تھے. یعنی صحابہ جو کربلا میں شہید ہوئے خود ان کے اندر بھی درجات ہیں. بے شک. اسی لیے جناب عباس کے بارے میں جملہ ہے بے شک کہ جنت کے اندر ان کا ایک ایسا مقام ہوگا کہ باقی شہداء بھی غبطہ کر رہے ہوں گے. تو الشہداء، اللہ اکبر. تو وہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مصائب پر صبر کرتے ہیں، سختی برداشت ہوتی ہے. لیکن محبت اس کیمیا کو کہا جاتا ہے، عشق، کہ جس کے بعد یہ مصائب جو ہے نا ان کے اوپر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. واہ. وہ جو شعر ہے نا کہ علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں. ارے واہ. علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا. جو تھے چھالوں میں کانٹے نو کے سوزن سے نکالے ہیں. چھالوں میں کانٹے ہیں اور وہ نو کے سوزن سے میں نے نکالے اور اس میں مجھے مزہ آ رہا ہے. کیا بات. یعنی انسان جب وادی عشق حسین میں داخل ہو جاتا ہے نا، وادی عشق حسین کے اندر، پھر اس کی دنیا ہی کچھ اور ہو جاتا. کچھ اور ہو جاتی. جس طرح جناب میثم تھے، ہری بات، جناب میثم تھے، آپ دیکھیں کیسے انہوں نے، تو بس عشاق کی وادی ہی الگ ہے. اگر انسان عاشق ہو جائے جی. تو یہ لوگ جو بعض کہتے ہیں نا کہ عشق اور محبت سے کیا ہوتا ہے، میں یہ کہتا ہوں عشق و محبت سے کیا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. کیا بات. اگر وہ عشق، اگر وہ محبت ہو، وہ محبت ہو، محبت حقیقی، نہ دعوی محبت کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بڑی محبت، عمل سے ثابت بھی کرے. عمل سے ثابت. تو کربلا کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ محبت اور عشق ہے جو انسان کو اتنا طاقتور بنا دیتی. جزاک اللہ. بہت شکریہ قبلہ، ماشاءاللہ بہترین گفتگو رہی. عشق پہ گفتگو، محبت پہ گفتگو، وہ بھی حسین کی محبت کی گفتگو. واقعاً ایک عاشق کی اور ایک کربلا والے کی، ایک شیعہ علی کی، ایک حسینی کی، آخری جو وہ کہتے ہیں نا کہ پناہ گاہ جو ہے وہ حرم حسین ہے. ایسے ہی. اور انشاءاللہ پروردگار ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمیں قیامت کے دن در حسین سے جنت میں جانا نصیب فرمائے. قبلہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے بہرحال وقت نکالا اپنے قیمتی اوقات میں آپ سے. کا بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے آج ہم ذکر حسین کر رہے ہیں. سلامت رہیں قبلہ. نام ہے حسین کے ذریعے بہت سے. شکریہ قبلہ. آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے خدا ہمیں توفیق دے کہ آپ سے پھر استفادہ کر سکیں. جی ناظرین، آپ کے سامنے مولانا مجتبیٰ علی جوادی صاحب سے ہم استفادہ کر رہے تھے. نسیم کربلا کا یہ پروگرام کربلا ٹی وی اردو چینل حرم
ابا عبداللہ الحسین السلام کا واحد اردو چینل ہے جس سے ہم یہ نشریات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ ناچیز آپ کا میزبان آپ کے خدمت میں یہ سعادت حاصل کرتا ہے کہ یہ پروگرام بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ مجھے خوشی ہوگی اس بات کے لیے کہ آپ جو ہے وہ اپنی آراء سے نوازیں، بتائیں کہ ہم اس پروگرام میں اور کیا بہتر انداز میں آپ کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کی رائے، آپ کے کمنٹس، آپ کا لائک، آپ کا ایک ایک ویو ہمارے لیے بہت مہم ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر زین العابدین خوئی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ یا نبی یا نبی یا نبی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، نہیں ہے کوئی نشانی میرے نبی سے بڑی، ہزاروں